علاج کر وہ خیمے، وہ آستانے، وہ چلہ گاہ، وہ جو لگاتے تھے سرحدوں میں لگاتے تھے. یہ گوشہ نشینی کوئی عیب نہیں ہے. لیکن علامہ اقبال سے پوچھوں، علامہ اقبال نے کہا کہ مصطفیٰ نے بھی گوشہ نشینی اختیار کی. نبی علیہ السلام بھی غار حرا میں گئے نہیں گئے؟ مہینے اندر جا کے آپ وہاں ہوتے تھے. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں جب اندر جائے نا، جب وہاں سے باہر آ جائے تو 3 کام کرنا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. کتنے کام؟ 3 کام کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید. محبوب دو عالم نے خلوت نشین اختیار کی غار حرا میں جا کے. جب وہاں سے باہر نکلے تو 3 کام. کون سے بات؟ مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. مصطفیٰ نے باہر نکل کر قوم کی تعمیر کی، آئین بنایا اور حکومت قائم کی. مصطفیٰ 10 سال تک مدینے کے وزیر اعظم ہوں نہیں ہوئے. سال نبی علیہ السلام نے حکومت کی. صدیق اکبر نے 2.5 سال. لجپال حسین آج مسجد میں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں سبحان اللہ دین کو سمجھنے والے لوگ ہوں. بہت ساری مساجد میں ایسے ہے کہ یہاں تھوڑی سی بھی بات کی نا تو اوپر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. مولوی مسجد سیاست ہی گاہ نہ کریں. اور اس کو میرے سامنے آؤ، خدا کی قسم میں اس سے پوچھوں کہ گرمی اور سردی کے استنجے کا طریقہ بتا، پھر اسے آ گیا نا تو بتا. جس کو گرمی اور سردی کے استنجے کا پتہ نہیں، وہ بھی ممبر پر بیٹھنے والے امام کو کہتا ہے سیاست کرتا ہے. اور اگر کسی نے کہا ہے تو وہ توبہ کرے. میں تاریخ بتانے لگا. اگر کسی نے غلطی سے، کیونکہ یہ تو انگریز نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا. مسجد میں نہیں، مسجد میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے نہیں. سبحان اللہ بولو تو بولو. نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو. نکاح کبھی آپ نے کسی سے کمیٹی صدر کو کہا ہے کہ جی محلے کی جتنے نکاح ہیں مسجد میں کرایا کرو؟ کیوں؟ مسجد میں آئیں گے تو وہ ڈول بازی سے رہ جائے گا، مخلوط جو بے پردگی ہے اس سے رہ جائے گا. اس لیے شادی حال میں جاؤ. شادی حال میں کہیں سے ثابت نہیں ہے. جتنے نکاح فرمایا مسجدوں میں کرو. وہ نکال دیا باہر، نکاح باہر نکال دیا، سیاست باہر نکال دیا. وہ توبہ کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ لفظ جس نے استعمال کیا تھا اس کا نام ہے یزید. اس نے لجپال حسین کو کہا تھا کہ آپ مسجد سنبھالیں، حرمین سنبھالیں، حاجیوں کی نگہبانی کریں، مذہبی معاملات آپ سنبھالیں، مجھے چھوڑ دیں، میں حکومت کروں. تو لجپال حسین نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ بتاؤں؟ یا محرم میں جو خطیب بلاتے ہیں ان سے پوچھو، نمبر تو ہوں گے نا. ہر محرم میں آپ بلاتے ہو نا، سبحان اللہ نہیں بولا؟ ان سے فون کر کے پوچھو کہ لجپال حسین نے جواب کیا دیا، یزید کو کیا جواب دیا تھا. جواب دوں؟ جواب یاد رکھو گے بھول جاؤ گے. اس لیے غلطی سے بھی اگر اپنے امام کو آپ نے کہہ دیا کہ سیاست نہ کرو تو اس سے توبہ لازم ہے. یزید نے جب لجپال حسین کو کہا کہ آپ مسجد سنبھالیں میں وہاں سیاست کروں، تو لجپال حسین نے جو جواب دیا وہ سنے. لجپال حسین جلال میں آ کے آپ نے فرمایا یزید پلید، تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد الگ ہے سیاست الگ ہے تو سن. میرے نانا جان نے 10 سال حکومت کی ہے اور مسجد کے امام رہے. صدیق اکبر نے 2.5 سال، فاروق اعظم نے 10 سال، عثمان غنی نے 12.5 سال، میرے بابا علی نے 5.5 سال، میرے بھائی حسن نے 6 ماہ، تیرے والد امیر معاویہ نے بھی وہ سیاست بھی کی ہے، حکومت بھی کی ہے اور مسجد کے امام رہے. تو آیا تو کہتا ہے مسجد الگ ہے تو سیاست الگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اگلا حج نصیب کرے. سبحان اللہ، آمین بولو. جب آپ جائیں میرا ایک کام کرنا، وہاں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوں. ایک ستون ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے اسطن الوفود. اگر وہ لفظ آپ نظر آئے تو آپ کسی وہاں کے رہنے والے سے یا کسی چھٹی سے پوچھ لینا کہ یہ ستون پر یہ کیا لکھا ہے.
وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں غیر ملکی وفد آتے تھے، مصطفیٰ ان سے ملکی معاملات میں میٹنگ فرماتے تھے۔ مسجد نبی قومی اسمبلی تھی، مسجد نبی سپریم کورٹ تھی، مسجد نبی فوجی چھاونی تھی۔ کمال ہو گیا جناب، مسجد کو آپ نے ایسا صرف بنا دیا کہ گیٹ بڑا رکھو مضبوط تاکہ اسلام باہر نہ نکل سکے۔ یہ یورپ نے کیا ہے، یورپ نے کہا کہ مسجد کے اندر اسلام کو قیدی بنا کے رکھو، زنجیریں ڈال کے رکھو، ہم نے سو ان کی یورپ الاؤڈ، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یورپ نے جتنا ہمیں الاؤ کیا ہے ہم وہی اسلام چلا رہے ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب امریکہ میں ہے یا نہیں ہے؟ اور اچھے طریقے سے ہے۔ وہاں مسجد جو ہے نا وہ 10 سال میں نہیں بنتی، وہاں قاری صاحب 8 سے 10 مہینے میں ٹھیکیدار آتا ہے، بنیاد لگاتا ہے، 8 سے 10 مہینے میں مسجد کمپلیٹ۔ اوپن دا ڈور، پاؤں رکھو جیسے آپ نے صوفے پہ قدم رکھا ہے۔ سردیوں میں ہیٹر چل رہے ہیں، گرمیوں میں اے سی ہے۔ مقتدی کو ٹوٹی کھولنے کی بھی تکلیف نہیں ہے، آپ بڑھا رہے ہیں، پانی آ رہا ہے۔ اور آپ کے یہاں ٹوٹی ٹوٹ جائے تو 1 مہینے تک اس کو ٹیوب سے باندھتے ہیں، پھر شاپر سے باندھتے ہیں۔ کسی مقتدی کو توفیق نہیں ہے 250 روپے کی ٹوٹی لگے نا، کمیٹی کا کام ہے، سالوں کی۔ ایسا ہی ہے، غلط کہہ رہا ہے؟ کون سا اسلام؟ کدھر ہے اسلام؟ مجھے وہ آنکھیں لاؤ، وہ خطبین لاؤ، دکھاؤ مجھے کہ مفتی صاحب یہ یہاں پہ اسلام ہے۔ ہم تو وہ اسلام چلا رہے جو انہوں نے لاؤ، وہ بھی کم ہے۔ آپ کراچی سے لے کے خیبر تک، کراچی سے لے کے کوئٹہ، چمن بارڈر، افغانستان تک جائیں، ہر مسجد کے سامنے آپ کو پیٹی نظر آئے گی چلنے کی، ہے نہیں ہے؟ اگر میں جھوٹ بولوں میرے گریبان میں پکڑے، ہر مدرسے کے سامنے پیٹی ہے، آستانے میں تو 3-3 4-4 پیٹی ہے، یہ بڑے سجادہ نشین کا، یہ چھوٹے کا ہے، یہ چادر کا ہے، یہ مزار شریف کے غسل کا ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولا؟ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب ایسے ہی کسی اسکول کے سامنے دیکھی آپ نے پیٹی؟ کالج کے سامنے، یونیورسٹی کے سامنے نہیں؟ تو یہ مسجد کے سامنے کیوں؟ آپ تاریخ اٹھائیں، 1919 سے پہلے کسی مسجد کے سامنے پیٹی نہیں تھی چلنے کی۔ بالکل تاریخ اٹھائے ہو، میں اوپن چیلنج کرنے والا بندہ ہوں۔ پوری تاریخ اٹھائے، ہسٹری اٹھائے، آپ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مفتی گوگل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں چیک کرے تاریخ۔ اسلام تھا، یہ تو بدقسمتی ہے ہماری۔ بابا جی فرماتے تھے کہ آپ سلطان ہیں اور اسلام سلطنت کا والی ہے۔ یہ جمعہ ہر دن ہوا ہے، یہ یورپ آ گیا ہے، جمعہ ہر دن۔ اس سے پہلے اگر تاریخ دیکھو گے تو پورا اسلام چمکتا ہوا دکھائی دے۔ بتاؤں تاریخ۔ 10 سال نبی علیہ السلام نے حکومت کی ہے، توجہ سے۔ 10 سال نبی علیہ السلام نے، 2.5 سال صدیق اکبر نے، 10 سال فاروق اعظم نے، 12.5 سال عثمان غنی نے، 5.5 سال مولا علی نے، 6 ماہ امام حسن نے، 100 سال بنو امیہ، 500 سال بنو عباس، 280 سال بنو آل فاطمی، 627 سال پر مشتمل ہے سلطنت عثمانیہ۔ اسلام جب چاہتا اپنا حکم نافذ کرتا، جدھر چاہتا سر اٹھا کے اپنا حکم نافذ کرتا۔ آج آپ کا اور میرا اسلام مسجد سے گلی تک نہیں جا سکتا، آپ کا اور میرا اسلام کورٹ کچہری میں نہیں جا سکتا، آپ کا اور میرا اسلام اسمبلی میں نہیں جا سکتا، بازار میں جا کے وہ سود خوروں کا محاسبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام غریب الوطن ہو گیا ہے، اسلام پردیسی ہو گیا ہے۔ ہمیں چند ایک رسموں میں ڈال کے، چند ایک لالی پاپ دے کر ہم خوش ہیں کہ بھائی ہم مسلمان اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کوئی دکھائے نا مجھے کہ بھائی یہ جگہ ہے جہاں اسلام چمک رہا ہے۔ اور کو چند چیزیں ہیں، یہاں یورپ میں جاؤ، رمضان المبارک میں بلدیہ کی گاڑیاں شہری اور افطاری کا سامان لاتے ہیں، ادھر لایا کبھی؟ جہاں تو آج کے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈالے، پھر خود بھی افطاری کرتے، پھر کہتے ہیں تھانے میں بھی کچھ بندے ہیں روزے دار، سبحان اللہ بولو آدھا، وہ یہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اللہ کرے کہ آپ کو اگلا حج نصیب ہو اور آپ جائیں تو میرا ایک کام کرنا، آپ کا کوٹا ہوگا پاکستان کا، آپ وہاں اپنا بھی دیکھ لینا، کھانے پینے
रहने सहने खैमे ऐसा गए ना, आप अपना भी नोट कर लेना। और साथ ही साथ जाके जो अमेरिका का कोटा है ना हाजियों का, उधर का भी चक्कर लगा, उनको भी देखो कि उनको क्या सब्सिडीज दी है, क्या फैसिलिटीज है, क्या सहूलियात है, उनके खाने पीने खैमे ट्रांसपोर्ट। फिर नतीजा आप निकालेंगे इस्लाम यहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा। अगर तो इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम है, अगर तो इस्लाम सिर्फ रोजे का नाम है, अगर तो इस्लाम सिर्फ हज का नाम है, ये तो बेहतरीन तरीके से यूरोप में मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो यार इस मस्जिद में बैठकर हम तो यहाँ दीन का नाम नहीं ले सकते। हम तो यहाँ निजाम की बात करेंगे तो हमारा चौधरी खड़ा होकर नंबरदार कहेगा मौलवी बिस्तरा चुप। अब मौलवी में भी सत्ताएं खैरों मंदिरा, वो बिस्तरे चुकने के डर से चुप हो जाता है। ये मिंबर रसूल नहीं है, ये मेरे आप नोट कर ले। मिंबर रसूल वो है जहां रसूलुल्लाह की बात खुलेआम की जाए, जहां कमेटी को देखा जाए, जहां नंबरदार सरदार को देखकर बात की जाए या पैसे वाले को देखकर बात की जाए। वो मिंबर कमेटी तो है, मिंबर रसूल नहीं है। अगर कोई मिंबर रसूल देखना चाहता है तो रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद में अकबर हुसैन इलाहाबादी ने 100 साल पहले हमारा नक्शा खींच लिया। सुभान अल्लाह नहीं बोला? कितने साल पहले? 100 साल पहले उन्होंने नक्शा खींच लिया कि इस तरह की मस्जिदें होंगी और उसका ये हाल होगा। ये मैं शेर पढ़ता हूँ, तर्जमा आप कीजिएगा। करीमा बेबख्शाए बरहाल बंदा कि हस्तम मसीरे कमेटी हो चंदा। आज ईमान से बताओ नहीं यार, मस्जिद में 60 साल गुजर जाते हैं, 60 साल। कभी मैं टूटी के लिए परेशान हूँ, कभी टाइल के लिए, कभी प्लास्टर के लिए, कभी पंखे के लिए, कभी गुलकारी के लिए, कभी मीनार के लिए, कभी गुंबद के लिए, कभी स्पीकर के लिए। सुभान अल्लाह नहीं बोला? 60 साल मस्जिद को हमने इधर ही कैदी बना दिया है। गौसे आजम के मुरीद हैं आप? बोले मुरीद हैं, सच्चे मुरीद हैं। दीन को सीने से लगाए, दीन है तो फिर सब कुछ है। आखिरी बात कह के इजाजत चाह रहा हूं, आखिरी बात तो जो है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में, अंदाज़े बयां कर चे मेरा शौक, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आखिरी बात कर रहा हूं। बंदा टूडी में जा रहा है, दे रहा हूं मिसाल, शायद आप समझे। सामने एक बंदे ने हाथ दिया, ब्रेक मार के पूछा जी, बोला मुझे लिफ्ट चाहिए। कहने लगा हु आर यू, कौन है आप? कहने लगा मैं बैंक बैलेंस। ड्राइवर बड़ा खुश हो गया, मोस्ट वेलकम, आपकी तो बड़ी जरूरत है, पहली सीट पे बिठाया। आगे गए, कौन बंदे ने हाथ दिया, ब्रेक मार के पूछा जी, बोला मुझे भी लिफ्ट चाहिए। बोला आप कौन है? कहने लगा मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। इसने कहा यार पैसा आ गया, बैंक बैलेंस है, तो प्रॉपर्टी तो चाहिए होगी, आप ही जरूरत की चीजें आ जाए। आगे गए, और ने हाथ दिया, बोला मुझे भी लिफ्ट चाहिए। आप कौन? कहने लगा मैं बिल्डर हूँ। बोला बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग तो होनी चाहिए, मोस्ट वेलकम, बिठा दिया। आगे गए, और ने हाथ दिया, बोला जी मुझे भी लिफ्ट चाहिए। बोला आप कौन? कहने लगा मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। बोला बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, बंगला बन गया, गाड़ी ना हो तो जिंदगी का मजा क्या है? सीटें फुल हो गई। आगे गए, जैसे गौसे आजम ने देखा ना बीमार शख्स, तो उस वक्त तो चलो कुछ ना कुछ कमी बीमारी में होगी, लेकिन आजकल दीन बहुत परदेसी। आज हम दीन को सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं। दीन का निजाम नहीं हमें चाहिए। हमें मुस्तफा का झंडा अच्छा लगता है या नहीं लगता है? मिलाद में बताएं, लाइटिंग हो अच्छा लगता है नहीं लगता है? और लंगर किसी को इतना हो सकता है? सब अच्छे लगते हैं, नारा लगाना अच्छा लगता है, जुलूस में निकलना अच्छा लगता है। मुस्तफा का निजाम अच्छा नहीं लगता, उसके लिए कब हम उठेंगे? उसने कहा मैं दीन हूं, इसने कहा सॉरी सीटें फुल हो गई। तो दीन ने मुस्कुराते हुए पता क्या जवाब दिया?
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. کوئی نو پرابلم، یو کین گو، آپ جا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. بابا رضوی کے شعر آئیں گے، مجھے سینے سے لگائیں گے. اگر مجھے نہیں اٹھایا، سینے سے نہیں لگایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم جاؤ اپنے راستے پہ، کوئی شعر آئے گا، کوئی اللہ کا محبوب بندہ آئے گا، وہ مجھے سینے سے لگائے گا اور میں اس کے ساتھ جاؤں گا. گاڑی آگے گئی، آخری بات کر رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں. گاڑی آگے گئی، ایک جوان کھڑا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں لیے آگے کھڑا ہے اور بڑے غصے میں. انہوں نے جب یوں کیا رک، تو اس کے چہرے کو دیکھ کے نا یہ گھبرایا اور بریک لگ گئی، گاڑی بند ہو گئی. اس نے یوں اشارہ کیا، ہاں بھائی کون؟ گاڑی نیچے اتر. اب تو اور گھبراہٹ بڑھ گئی کہ بھائی پتہ نہیں کون ہے. نیچے اترا، کہاں پر ہے؟ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اس نے کانپتے ہوئے کہا کہ مجھے صرف 5 منٹ کی مہلت دیجیے، میرا دین پیچھے رہ گیا. اس وقت سے پہلے بیدار ہو جائیے کہ کہیں ہماری بھی سانس یہاں اٹکی ہوئی ہو اور ملک الموت سامنے آ جائے اور وہ ہمیں کہہ دے کہ واپس کر امانت. ہم کہہ دیں کہ ہم نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، ہم نے دین کے مقابلے میں دنیا داروں کو سپورٹ کیا ہے. دین کے لیے کوئی آیا تھا، کوئی بابا آیا تھا، اس نے صدا دی تھی، ہم وہ پورا نہ کر سکے، ہمیں کچھ مہلت دیجیے. تو کہیں گے نہیں، رب نے تجھے مہلت دی، رب نے تجھے 2018 میں دے دیتے، ضمنی الیکشن میں دے دیتے، پی ڈی کے الیکشن میں دے دیتے. اب کوئی نہیں. اس وقت سے پہلے بیدار ہو جائیے اور اپنا ارادہ بدلیے کہ ہم نے جو ملک ہمارے لیا ہے نا، پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے کس کے نام پہ لیا ہے؟ اسلام کے نام پہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ اسلام کے نام پہ بنا ہے. تو اسلام نظر آ رہا ہے تو وہ اسلام کس نے نظر دکھانا ہے؟ ہم ان کی اولاد ہیں نا. وارث لائق وہی ہوتا ہے جو باپ کی وراثت کو سنبھالے. تو آپ اٹھیے اسلام کی آزادی کے لیے، اٹھیے. جو ہم نے اسلام کو 4 دیواری میں مقید کیا، بند کیا، چند ایک رسموں میں ڈال کے ہم نے اسلام کو زنجیر ڈال کے اس کو آزاد کر دے. ہمارا اسلام گلی تک نہیں جا سکتا. جو حجاز سے اسلام چلا تھا 4 ٹانگوں والے گھوڑے پہ، صومالیہ پہنچ گیا، ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا، سینٹرل ایشیا پہنچ گیا. آخری بات کر کے میں اجازت چاہ رہا ہوں، میں اس صحابی رسول کی آنکھوں میں کبھی آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں جس نے گھوڑا اٹھایا، جھنڈا اٹھایا، گھوڑا دوڑاتے 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 زمین کے آخر میں پہنچا اور گھوڑے سے نیچے اتر کر سجدے میں جا کے عرض کیا، بار الہ، میں اس سے آگے جھنڈا لگانا تھا، تیری زمین جو ختم ہو. خدا را اسلام کی آزادی کے لیے باہر آ جائیے. انہیں جانا رکھا غیر سے کام.